अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पुराने भी हैं, सब्सक्राइब करना भूले हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मालूम सबको है ज़िंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं कि क्या हाल है। गिरते आंसू और टूटे दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। एक तुम्हारे ख्याल में हमने जाने कितने ख्याल छोड़े हैं। जब अतबार किसी से उठ जाए तो फिर अगला बंदा कसम खाए या जहर फर्क नहीं पड़ता। मुझे पसंद हैं वो लोग जो अपना हर दर्द हंसी में उड़ा देते हैं। नमाज फजर के वक़्त सोते रहने से माशरती हम आहंगी पर असर पड़ता है, क्योंकि अजसाम कायनात की नीलगी व ताकत से महरूम हो जाते हैं। रिज़्क़ में कमी और बेबरकती आ जाती है, चेहरा बेरौनक हो जाता है। लहजा मुसलसल फजर कज़ा पढ़ने वाला शख्स भी उन्हीं लोगों में शामिल है। खुदा मुझे हर दिन फजर की नमाज से शुरू करने की तौफीक दे, मुझसे कभी फजर की नमाज कज़ा ना हो, आमीन। फजर की नमाज कज़ा करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना नादानी है। फजर की नमाज लाजम कर लो, क्योंकि ये उस दिन के लिए शैतान के खिलाफ पहली फतह है। दुनिया की सारी सुकून एक तरफ, फजर की नमाज पढ़ने के बाद वाला सुकून एक तरफ। शैतान के खिलाफ पहली फतह फजर की नमाज है। नमाज फजर में एक साफ भी नहीं बरती, सुबह होते ही मोबाइलों से दीन बरसता है। खुदारा मुझे हर दिन फजर की नमाज से शुरू करने की तौफीक दे, मुझे कभी फजर की नमाज से जुदा ना करना, आमीन। फजर की नमाज रब की खुशनुदी है। या अल्लाह, मुझे ऐसा नमाजी बना दे कि फिर मेरा नमाज पढ़े बगैर गुजारा ना हो। नमाज अल्लाह से मुलाकात का बेहतरीन ज़रिया है। मेरा रब वो है जो मशरक़ वालों को देखता है तो मगरब वालों को नहीं भूलता, जो आसमानों का निज़ाम चलाते हुए समंदरों का निज़ाम चलाना नहीं भूलता, जो रात के अंधेरों में सजदा करने वालों को देखता है तो बुराई की महफिलों से गाफिल नहीं होता, जो ऐसा माफ़ करने वाला है कि 100 साल के गुनाहों एक पल में माफ़ कर देता है, और पलट कर ये भी नहीं पूछता कि पलट कर तो नहीं करोगे। और सजदे में जाकर अल्लाह से बात की तो पता चला कि वो आजमाएगा मुझे दुनिया की हर मोहब्बत दिखाकर और पूछेगा बता कौन है तेरा सिवाय मेरे। थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज ना छोड़ो, ए मोमन, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म पर खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम थक चुके हो और दुआ मांगना भी मुश्किल लगे तो अल्लाह के सामने सिर्फ हाथ फैला लिया करो। तुम्हारे फैले हाथ उस बात का सबूत हैं कि तुम रब्बे कायनात के मुहताज हो, और मेरा रब तो खामोशियों को भी सुन लेता है। बेशक जब कबूलियत का वक़्त आता है और खुदा की मर्ज़ी तुम्हारे हक़ में होती है, या फिर जब नसीब में लिखा तुम्हें मिलना होता है, तो खुदा फरमाता है कुन फ़ायकुन, हो जा, और फिर हो जाता है। और इस लम्हे में आसमान, सितारे, चाँद, सूरज, वक़्त, किस्मत, हवाएं, बादल और बारिशें, कशिश, कुदरत, कायनात की साजिशें और शायद दुनिया का हर एक ज़र्रा मिलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक खींच लाते हैं, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए, और वो होकर रहता है जो मंजूर खुदा होता है। कभी कभी इंसान बेबस हो जाता है, चाहकर भी उसे खामोश रहना पड़ता है। वो सब्र से किसी मोजज़े का इंतज़ार करता है, नम आंखों से अपने रब की रहमतों का मुंतज़िर होता है, और फिर कुरान से अल्लाह का जवाब आता है, और जल्द ही आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। एक दिल तोड़कर तूने मस्जिद बनाई, एक मान तोड़कर तूने नमाज पढ़ी, किसी को रुलाकर तू रब राज़ी करने चला, किसी को सता के तू हज कर आया। तूने नेकी करके गुनाहगार को हकीर जाना, बेहतर था तू गुनाह करके इंसान रह जाता, नेकी करके खुदा ना बनता। कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो,
اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے کو نوازنے سے نہیں رکتا۔ جو اللہ اپنے بجائے کسی دوسرے کو خدا بنا کر پوجنے والے پر بھی اپنی رحمتیں بند نہیں کرتا، وہ اپنے نام لیوا کے لیے دعا اور توبہ کا راستہ کیسے بند کر سکتا ہے؟ اسی لیے اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں پر اپنے رب سے توبہ کرتے رہو، دعا کا ہاتھ نہ چھوڑو۔ اے میرے پروردگار، ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جیسے چاہتا ہے جینے اور توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر لمحہ توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ رب ذوالجلال، تو ہمارے دلوں کو منافقت سے، ہمارے اعمال کو دکھلاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، آمین۔ ہمیں، ہمارے والدین اور اہل و عیال کو معاف فرما دے اور ہم سب کو عبادت کرنے والے شکر گزار بندے بنا دے، آمین۔ بے شک ہم سب اول اور آخر تیری عطا کے ہی محتاج ہیں، تو ہمیں کبھی کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ یا رب ذوالجلال، بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے، ہمارے ہر کام میں بہتری فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ناکامی، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنا، آمین۔ میری دلی دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ اور آپ کے اہل خانہ کو تا حیات تندرست اور شاد و آباد رکھے اور نماز کی پابندی نصیب فرمائے، ہمیں عاجزی، انکساری اور درگزر کرنے والے بنا دے، آمین۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے، اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی سے شامل کر لیا کرو، خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں، بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخیات نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ بے شک سنو، بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ محبت کو صرف لڑکا اور لڑکی تک محدود کرنے والوں کی سوچ بہت محدود ہے۔ محبت کا جذبہ بہت وسیع ہے، اتنا وسیع کہ ہماری سوچ کے احاطے میں آ نہیں سکتا۔ سو محبت کو بہت محبت سے سوچیں، اس میں گندی سوچ کی ملاوٹ مت کریں۔ اور ہاں ایک بات اور، اگر ہمارے اندر پوزیٹیویٹی نہیں ہو تو ہم لوگوں کی نیگیٹیویٹی کو بھی بہت آرام سے پوزیٹیویٹی میں بدل سکتے ہیں۔ زندگی آسان ہو سکتی ہے، شاید ہم کرنا نہیں چاہتے۔ جو علماء کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تقویٰ اور علم بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رویا کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ والد کی فریاد، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، تھوڑا وقت دے دیا کر، بیٹھ کر دو چار ہی صحیح پر مجھ سے باتیں کیا کر، تو ہی میری لاٹھی ہے، تو ہی میری ہی روشنی ہے، پر کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ طے کیا کر، مر جاؤں گا ایک دن، چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے، جو بچی ہے زندگی صاحب، لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر۔
خواہش اچھی چیز ہے، آپ خواہش کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اور یوں ہی بہانے بہانے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر خواہش پوری ہو نہ ہو دل کو سکون ضرور مل جاتا ہے۔ ان پر درود پڑھ کے معطر ہوئی حیات، ان کا ذکر آیا تو مصائب پلٹ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پورا سال خوش رہنے کے لیے ماہ رجب کا ایک نادر عمل، رجب المرجب کے مہینے میں جو شخص ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر 7 مرتبہ دعا کرے، اس دعا کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ پورا سال خوشحالی اور فراوانی رہے گی۔ جو نعمت بھی اس کے پاس ہوگی وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، قرآن کہتا۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ بے شک ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔